انفرادی دعوت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیادی سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا پیغام پہنچانے والوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ یہ پہلا وعدہ ہے، اللہ دین کا پیغام پہنچانے والوں کے دلوں سے غیر کا خوف نکالے۔ اس زمانے میں تو کیونکہ رواج اور جہالت غالب ہے، اسے لوگ اخبار رسائل کے ذریعے سے دعوت دینے کو سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت دینے کا طریقہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بھی مزید حماقت یہ کہ کوئی چینل ہو ایسا جس کے ذریعے سے دین کو دنیا میں پھیلایا جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے رعب سنتوں میں رکھا ہے، اللہ نے رعب سنتوں میں رکھا ہے۔ سنو تو صحیح، جب ایک کھانے پینے اسنجے کی لائن کی سنت کے چھوڑ دینے سے مسلمان کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل جاتا ہے، جب ایک کھانے پینے اور ضرورت کے پورا کرنے کی سنت کو چھوڑ دینے سے مسلمان کا رعب غیروں کے دل سے نکل جاتا ہے، تو جو نبیوں کی بعثت کا اصل مقصد دعوت اللہ ہے، اگر یہ سنت کے طریقے سے ہٹ گئی تو پھر رعب کہاں باقی رہے گا؟ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ اگر مسلمان صرف کھانے پینے اور پیشاب پخانے کی لائن کی سنتوں کو چھوڑ دے تو غیروں کے دل سے رعب ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب غیر یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان اپنی ضرورت کو ہمارے طریقے پر پورا کر رہے ہیں تو پھر یہ مسلمانوں کو اپنی طرح سمجھنے لگتے ہیں، مسلمانوں کو اپنی طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان میں کیا فرق ہے، ہمیں ان میں کیا فرق ہے۔ میں نے عرض کی ہے بات کہ اگر مسلمان صرف حاجت اور ضرورت کی لائن کی سنتوں کو چھوڑ دے تو ان کے غیروں کے درمیان سے امتیاز ختم ہو جاتا ہے اور غیروں کے دلوں سے ان کا رعب نکل جاتا ہے۔ تو وہ سب سے بڑی سنت دعوت اللہ کی اگر وہ نبی کے طریقے سے ہٹ جائے اور اس سنت کو بدل دیا جائے تو پھر مسلمان کا رعب غیروں میں کہاں باقی رہ جائے گا۔ ہم نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت دینا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد اور نصرت کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اس زمانے میں ایک رواج غالب آیا، وہ یہ کہ دعوت دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خود چل کر جا کر دعوت دیں، حالانکہ قرآن میں صاف طور پر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچاتے ہیں، اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں سے ملاقات کی، ان کو دعوت دی، دونوں نے اپنے نام بتائے آپ کو، آپ نے نام تبدیل کیے اور ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے لیے فرمایا کہ مدینہ ہمارے پاس آؤ۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ تم جس کو بھی سفر میں دعوت دو اس کو مرکزی مقام کی طرف آنے کی دعوت دو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت جبھی رہ سکتی ہے جب نئے سے نئے آدمیوں کو دعوت دے کر ماحول کی طرف لایا جائے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈاکوؤں کو دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے یہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم لوگوں کو دعوت دے کر اسلام کی طرف، فرائض کی طرف لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کریں گے اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے۔ ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد انفرادی دعوت کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود
کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. آپ نے صحابہ کو بھی کسی بنیاد پر اٹھایا. بڑے بڑے بادشاہوں سے جا کر صحابہ ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے. ربیع بن عامر بادشاہ کو دعوت دینے گئے. بادشاہ نے آدمیوں نے کہا کہ آپ کو بھی سواری چھوڑنی پڑے گی یہاں باہر، بادشاہ کے شہر میں آپ اپنی سواری سے نہیں جا سکتے. نے کہا کہ نہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اپنی سواری پر ہی جا کر بات کریں گے. بادشاہ سے کہا گیا کہ جی وہ تو نہیں مانتے. بادشاہ نے کہا آنے دو. اب دیکھیے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب مسلمان دین کو قائم کرنے کی اور دین کی نصرت پر تھا، اللہ تعالی نے اس کی زبان کے الفاظ میں ایک تاثیر رکھی ہوئی تھی.